القاعدہ کے سربراہ ڈاکٹر ایمن الظواہری کی کابل میں ایک امریکی ڈرون حملے میں موت کے بعد افغان حکومت کی سرپرستی میں پاکستانی حکام اور تحریک طالبان کے مابین ہونے والا مذاکراتی عمل تعطل کا شکار ہو گیا ہے۔ یاد رہے کہ ظواہری کی موت کے ایک ہفتے بعد 8 اگست کو افغانستان میں تحریک طالبان پاکستان کا مرکزی کمانڈر عمر خالد خراسانی بھی ایک بم دھماکے میں مارا گیا تھا، جس کی نوعیت اب تک پر اسرار ہے۔ کچھ لوگوں کا کہنا تھا کہ ان کی موت بارودی سرنگ پھٹنے سے ہوئی، جبکہ دیگر کہتے ہیں کہ ان کی گاڑی کو ایک میزائل نے نشانہ بنایا۔ دوسری جانب اگرچہ ایسی قیاس آرائیاں عروج پر ہیں کہ امریکی ڈرونز نے الظواہری کو نشانہ بنانے کے لیے پاکستان کی فضائی حدود سے اڑان بھری، تاہم پاکستان نے اس کی سختی سے تردید کی ہے اور افغان طالبان نے بھی دوحہ معاہدے 2020 کے ساتھ ساتھ افغانستان کی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کی خلاف ورزی پر اپنی تنقید کا ہدف امریکہ کو بنایا ہے، نہ کہ پاکستان کو۔ پاکستانی فوج کے ترجمان نے الظواہری کو ہلاک کرنے والے امریکی ڈرونز کے ذریعے پاکستان کی فضائی حدود استعمال کرنے کے الزامات کی تردید کی ہے، لیکن افغانستان میں طالبان کی 1 سالہ حکمرانی مکمل ہوتے ہوئے الظواہری کا قتل بلا شبہ ایک اہم پیش رفت ہے، تاہم اس کا تعلق طالبان اور پاکستان کے تعلقات سے بڑھ کر طالبان اور امریکی تعلقات سے ہے۔ امریکہ نے القاعدہ کے مطلوب ترین سربراہ ایمن الظواہری کی حقانی نیٹ ورک کے سیف ہاؤس میں موجودگی کو دوحہ معاہدے سن 2020 کی خلاف ورزی قرار دیا، جس کے تحت القاعدہ کے ساتھ طالبان کے تعلقات ختم کرنا مشروط تھا۔ تاہم طالبان کا موقف ہے کہ امریکہ کے ساتھ ان کا عہد یہ تھا کہ افغانستان کی سرزمین کو واشنگٹن یا اس کے اتحادیوں کے خلاف دہشت گردی کے لیے استعمال نہیں کیا جائے گا۔ مزید برآں طالبان یہ موقف پیش کرتے ہیں کہ القاعدہ زوال کی طرف گامزن ہے اور اس سے امریکہ یا اس کے اتحادیوں کو کوئی خطرہ نہیں ہے۔ الظواہری کی ہلاکت کے بعد امریکہ افغانستان کے 3.5 ارب ڈالر کے ذخائر کو غیر منجمد کرنے کے وعدے سے پیچھے ہٹ گیا ہے، جس کے لیے دونوں فریقوں کے درمیان بات چیت جاری تھی۔ یہ پیش رفت طالبان کے بین الاقوامی برادری سے سفارشی شناخت حاصل کرنے کے امکانات پر بھی منفی اثر ڈالے گی۔ آنے والے مہینوں میں طالبان امریکی فیصلے پر کس طرح کا رد عمل ظاہر کرتے ہیں، اس سے امریکہ کے ساتھ ان کے تعلقات کی مستقبل کی سمت کا تعین ہوگا۔ اگر طالبان حکومت الظواہری کی ہلاکت کے سبب امریکہ کے ساتھ تعاون بند کر دیتی ہے تو تعلقات مزید خراب ہو جائیں گے، تاہم اگر طالبان امریکہ کے ساتھ رابطے میں رہتے ہیں تو تعلقات برقرار رہیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ الظواہری کی ہلاکت سے پاکستان اور طالبان کے تعلقات متاثر ہونے کا امکان نہیں ہے، کیونکہ دونوں فریقوں کے درمیان تنازع کی سب سے بڑی وجہ تحریک طالبان پاکستان ہے، القاعدہ نہیں۔ طالبان کے گزشتہ اگست میں اقتدار سنبھالنے کے بعد سے افغانستان اور پاکستان کے سرحدی علاقے میں ٹی ٹی پی کے بڑھتے ہوئے حملوں اور ٹی ٹی پی کے خلاف کارروائی کرنے سے طالبان کے انکار کی وجہ سے پاکستان اور طالبان کے تعلقات خراب ہو گئے ہیں۔ پاکستانی توقعات کے برعکس طالبان حکومت نے پاکستان اور ٹی ٹی پی کشیدگی کو اسلام آباد کا اندرونی معاملہ قرار دیا اور فریقین کو اپنے اختلافات کو حل کرنے میں مدد کے لیے ثالثی کی پیشکش کی۔ دفاعی تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ الظواہری کی ہلاکت سے پاکستان اور طالبان کے تعلقات پر کوئی اثر اس لیے بھی نہیں پڑے گا کیونکہ ماضی کے برعکس ٹی ٹی پی نے عوامی طور پر اپنے آپ کو فاٹا پر مرکوز عسکریت پسند گروپ کے طور پر پیش کرتے ہوئے القاعدہ سے دوری اختیار کر لی ہے۔ نیز چونکہ ٹی ٹی پی نے القاعدہ اور اس کے رہنماؤں کے خلاف انسداد دہشت گردی کی کارروائیوں پر سخت رد عمل ظاہر نہیں کیا ہے، لہٰذا ٹی ٹی پی کی جانب سے الظواہری کی ہلاکت کے خلاف کوئی انتقامی مہم شروع کرنے کا امکان نہیں ہے۔ یہ گروپ اپنی شورش کو مقامی رکھنے اور محدود اہداف کو نشانہ بنانے کے لیے طالبان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے پاک افغان سرحدی علاقوں میں اپنے نیٹ ورک کی تعمیر نو پر مرکوز ہے، لیکن دفاعی تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ جس حالیہ پیش رفت کا طالبان اور پاکستان کے تعلقات پر زیادہ اثر پڑنے کا امکان ہے وہ افغانستان میں ٹی ٹی پی کے رہنما عمر خالد خراسانی کی ہلاکت کا ہے۔ ان کا قتل تب ہوا جب حقانی نیٹ ورک کی ثالثی میں پاکستان اور ٹی ٹی پی کے درمیان جنگ بندی ہو رہی تھی۔ اگرچہ کسی گروپ نے ان کے قتل کی ذمہ داری قبول نہیں کی ہے، لیکن یہ قیاس کیا جاتا ہے کہ اس سے ٹی ٹی پی اور پاکستان کے درمیان بد اعتمادی پیدا ہوگی۔ کچھ مبصرین کا خیال ہے کہ خراسانی کا قتل ٹی ٹی پی کی اندرونی کشمکش کا نتیجہ بھی ہے۔ عمر خالد خراسانی تحریک طالبان اور پاکستانی حکام کے مابین امن مذاکرات کے مخالف تھے، جبکہ دیگر دھڑے بالخصوص محسود گروپ افغانستان میں مالی مشکلات کا شکار ہونے کی وجہ سے پاکستان کے ساتھ سمجھوتہ کرنے کے خواہش مند ہیں۔ لہٰذا قیاس کیا جاتا ہے کہ خراسانی کو ایک رکاوٹ کے طور پر دیکھا گیا، جسے امن مذاکرات کو ٹریک پر رکھنے کے لیے ہٹا دیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ کور کمانڈر پشاور لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید کو، جو پاکستان کی طرف سے ان مذاکرات کی سربراہی کر رہے تھے، بہاولپور منتقل کرنے سے بھی مذاکرات میں تعطل آیا ہے۔ اب یہ دیکھنا باقی ہے کہ جنرل فیض حمید کے جانشین ٹی ٹی پی کے ساتھ بات چیت کیسے آگے بڑھاتے ہیں۔ ناقدین کا خیال ہے کہ خراسانی کا قتل اور جنرل فیض کی ٹرانسفر اتفاقی نہیں ہیں،
ان दो पेशरफ्तों ने अमली तौर पर अमन मुज़ाकरात को मुअल्लिक कर दिया है। आने वाले दिन और हफ्ते सूरत हाल को मजीद वाज़ेह करेंगे। बहरहाल ये वाज़ेह है कि इस सब का असर हक्कानी नेटवर्क पर ज़रूर पड़ेगा, जो अमन मुज़ाकरात के अहम सालिस हैं और इन वाक़यात को पाक अफगान रीजन में एक दहशतगर्द तंजीम के तौर पर अपनी हैसियत और साख के लिए खतरा समझेंगे। अगरचे अल-ज़वाहिरी की हलाकत का पाकिस्तान और तालिबान के ताल्लुकात पर कोई असर नहीं पड़ा, लेकिन मुस्तकबिल में अफगानिस्तान में अल-कायदा के रहनुमाओं के खिलाफ ड्रोन हमले मौजूदा नाखुशगवार ताल्लुकात का इम्तिहान लेंगे। अल-कायदा के साथ अपने मुसलसल ताल्लुकात से तवज्जो हटाने के लिए तालिबान के लिए पाकिस्तान पर दहशतगर्दी के खिलाफ हमलों में मुबैना तौर पर अमरीका की मदद करने का इल्ज़ाम लगाना आसान होगा। पाकिस्तान को अमरीका और तालिबान दोनों के साथ अपने ताल्लुकात को एहतियात से चलाना होगा, ताकि ये यकीनी बनाया जा सके कि वो उनके कशीदा ताल्लुकात में उलझने से बच सके। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।